میں مثال دے رہا تھا کہ پتھر کو آپ لڑکانے کی کوشش کرو گے نہیں ہوگا, پوائنٹ تلاش کرو ٹیکنیکل فالٹ ہے کہاں پہ, تو پھر آپ ایک لیور رکھو گے, ذرا سا پش کرو گے, پورا پتھر چینج. تو یہ جو انسان کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں ہیں, بخل ہے, حسد ہے, اور کنجوسی ہے, اور چاپلوسی ہے, یہ ساری چیزیں, پہلی بات تو یہ سب چیزوں ٹھیک کریں گے تو اوپر سے ٹھیک ہوں گے پھر. اور یہ تمام چیزیں ٹھیک کرنے کا کی جو بیس ہے نا, وہ ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے انسان. کیونکہ ہر چیز کی بیس دنیا کی محبت ہے. دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں انسان یہ سارے الٹے کام کرتا ہے کہ سارے مزے اس کو کہاں چاہیے, دنیا میں چاہیے. جب وہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے, تو بھائی جو ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے یا بس میں لانڈی سفر کر رہا ہوتا ہے, تو اسے سیٹ پہ جگہ مل جائے تو بھی خوش ہوتا ہے, پائیدان پہ جگہ مل جائے تو بھی زیادہ ٹینشن نہیں لیتا. تو کوئی بات نہیں یار, وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ جا کے کسی کو گریبان پکڑ کے اٹھا کے اس کی سیٹ پہ بیٹھے گا, بولے گا میں کیا لانڈی تک لٹک کے سفر کروں گا, میں پاگل ہوں. کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, کسی سے چاپلوسی نہیں کرے گا. اب کسی کو سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھا, اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے, یار آپ مجھے بیٹھنے دیں, یہ چاپلوسی ہے نا. استغنا کے ساتھ رہے گا, او بھائی تمیز سے اگر جگہ دیتے ہو ٹھیک ہے, نہیں تو بیٹھے رہو یار. ہم کو یہ تھوڑی کہ اتنی زیادہ تمہارے سامنے جھکیں اور آنسو بہانا شروع کر دیں اور زبان ٹیڑھی شروع کر دیں, لالچ دینا شروع کر دیں. پائیدان ہے یار, چلتا ہے یہ بھی, بلکہ اس کے مزے لے گا پائیدان کے, اور لٹکے گا اور جھانک جھانک کے نا. ساری خرابیوں کی وجہ دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. جب انسان سمجھتا ہے بھائی مسافر خانہ ہے, پتہ نہیں کل مر جائیں پرسوں مر جائیں. قارون پیسے کا خیال آئے تو بولے قارون نے کیا کر لیا, قارون سے زیادہ میں پیسہ کما نہیں سکتا, وہ بھی مر کے ختم. جب خیال آئے کہ عزت میری سب سے زیادہ ہو, تو بھائی فرعون سے زیادہ تو عزت ہو نہیں سکتی. اتنی بڑی حکومت, پاور ملی کہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف احتجاج نہیں ہوا, ایسا پاورفل میں دنیا میں بن نہیں سکتا. تو فرعون بھی بالآخر دنیا سے دریا میں نہ بھی ڈوبتا تو بھی ویسے بھی اب تک مر تو چکا ہوتا نا. تو مسافر خانہ ہے تو اسی سفر کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. تمیز سے روٹی مل جائے ٹھیک ہے, ذلت کے ساتھ نہیں چاہیے. دھونے والے اپنے پیسوں کے بہت ہیں, اب بھیک نہیں مانگے گا ایسی صورت میں, کہے گا بھائی محنت کرو, مزدوری کرو. ایک مزدور کو میں نے دیکھا, بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, غریب غیرت مند مل جائے نا مزہ آ جاتا ہے یار, کہ کھانے کو روٹی نہیں اور ایسا استغنا. وہ بڑی پیاری بات کی اس نے, کہا اس کی کسی شیٹھ نے دعوت کی اس مزدور کی نا, غریب کی, ایک دفعہ کھانا کھلایا, 2 دفعہ کھلایا, تیسری دفعہ بلایا وہ نہیں گیا. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہہ رہے بھائی اپنے گھر کی جو سوکھی روٹی ہے نا وہ دوسرے کے بریانی سے اچھی ہے. میں نے کہا یار کیا ماشاء اللہ, اللہ نے اس کو ایسے آدمی پہ خرچ کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. دل چاہتا ہے بھائی تو لے لے ہم سے زکوٰۃ, ٹھیک ہے نا, تو لے لے ہم سے صدقہ. تو جب ہمارا دل چاہتا ہے ایسے آدمی پہ, تو اللہ کا نہیں چاہتا ہوگا ہے بھائی؟ اللہ کا بھی چاہتا ہے کہ ایسے کو کھلاؤں. پھر اللہ غیب سے اس کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کو بچاتے ہیں. پھر جب آپ کے دل میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے, تو پھر محبت اس سے کرو گے جس سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ کسی سے محبت کی تو آخرت برباد ہو رہی ہے میری. دنیا تو گزر جائے گی نا, سفر ہے بھائی. تو سفر میں انسان ایسے کام نہیں کرتا جس سے منزل خراب ہو جائے. سفر کا بیڑا غرق کر دے گا, منزل نہیں خراب کرے گا وہ کبھی بھی. میں نے بعض دفعہ لوگ دیکھے ہیں, ایک سنار کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پرانی سی بائک پہ جا رہا ہے, اور کئی تولے سونا کمبخت نے جیب میں ڈالا. کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, بڑا نیک آدمی جیب میں ڈالا ہوا ہے. وہ سن رہے ہوتے ہیں, وہ سن نہ لے بھائی بہن آپ سن رہے ہیں تو غلطی سے کمبخت نکل گیا, آپ کمبخت نہیں ہیں. وہ میرے بیان سنتے ہیں, وہ تو کمبخت تو میرے ایک ٹرم ہے نا, اصطلاح ہے. وہ کمبخت سے میری مراد کوئی وہ برا لفظ نہیں ہے میری لغت میں, یعنی وہ گھننا بنا ہوا ہے نا. اب وہ سونا جیب میں ڈال کے جب بھی جاتا ہے نا, پرانی سی بائک لے گا اور وہ جیب میں گولڈ ڈال کے جا رہا ہوگا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ اسٹائل آپ کا؟ اس نے کہا بھائی جان میں اگر گاڑی میں جاؤں, لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سنا رہے, تو میں منزل پہ, اس کے الفاظ منزل نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بھائی منزل پہ نہیں, راستے میں لٹ پٹ جاؤں گا میں. اس حلیے کو دیکھ کے تو لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے دیں. کون آئے گا چھیننے کے لیے؟ کہہ رہا جو چھین کے بھی آتے ہیں نا, وہ
اپنی زکوٰۃ ہمیں دیتے ہیں کہ یار کو ڈاکوؤں کا بھی دل چاہتا ہے نا تھوڑا بہت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تو دیں کسی کو. تو یہ راستہ اپنا خراب کر رہا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے میں ہر وقت 3 پیس سوٹ میں رہوں, بہترین گاڑی میں جاؤں, لیکن یہ ٹینشن کیوں اٹھا رہا ہے؟ پرانی بائک, پھٹے پرانے کپڑوں کی ٹینشن. منزل اچھی ہو, وہاں پہنچ کے سونا, جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دوں, شاپ پہ پہنچانا ہے, کسی کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے, پیسے ملیں گے, بینک میں پیسے جائیں گے ڈائریکٹ. تو منزل کی خاطر انسان اپنے سفر کو برباد کر دیتا ہے, سفر کی خاطر منزل پہ سودا نہیں کرتا. جب یہ بات دماغ میں آ جائے گی بھائی مسافر خانہ ہے, تو بھاڑ میں جائے, کوئی عزت دیتا ہے دے, نہیں دیتا نہ دے. محبت ماں سے کریں گے, باپ سے کریں گے, بہن بھائیوں سے کریں گے, دوست اگلے درجے میں. کیونکہ دوست سے مالی فائدے ہیں نا بھائی, مالی فائدے ٹھیک ہیں, لیکن باپ پہلے. باپ کی خاطر, تیری خاطر باپ کو نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پیسوں کی خاطر اپنی عزت نفس کو خراب نہیں کریں گے. پیسے کمائیں, بد اخلاق باس سے بھی احترام کریں کیونکہ بڑا ہے تو احترام تو فرض ہے. اتنا نہیں جھک جائیں گے کہ لالچ میں آ جائے, لالچ میں نہیں آنا ہے. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. اب گھر میں مرد ہی نہیں, تو ابو سعید خدری رضی اللہ, ان کے بھی سارے مرد, یہ چھوٹے بچے رہ گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ. اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو, عادت خراب ہوگی. کس کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نبی کے. لیکن نبی نے نہیں دیا. فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنا اختیار کرو گے تو اللہ غنی بنا دے گا, ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا, اصول بتایا. من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے, تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے, داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اس کے دامن کو بچا لیتے ہیں. دامن داغدار ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا. دیکھو بھیک مانگ کس سے رہتے؟ سید الانبیاء سے. لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں مانگو. کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اپنے سامنے جھکنے سے بھی منع کر دیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں. فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, فاقے آئیں گے, تو اگر اللہ سے مانگو گے نا اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو وہ سمجھ گئے. نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اصول بتا. وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی, دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں دینا چاہتے, مجھے بنانا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, مجھے تیار کر رہے ہیں. حالانکہ بچے تھے, سمجھ گئے, انہوں نے چلے گئے. ماں کو جا کے بتایا بھائی صبر. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ, اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا, ایسا نوازا حضرت ابو سعید خدری کو, پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے. تو انہی فاقوں میں صبر. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے, کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑھی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے, زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کہ انسان نہیں ہے. او بھائی مسافر